بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فوراً کسی دعا یا کسی خاص عمل کے لیے جدوجہد شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی عجیب و غریب دعا یا عمل مل جائے جسے ہم پڑھ کر یا انجام دے کر اپنی مشکل حل کر سکیں۔ دعا اور خاص اعمال کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن بعض مشکلات اور بعض مسائل دعا اور خاص اعمال سے حل ہونے والی نہیں، کیونکہ بعض مشکلات انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس پر آتی ہیں، اور جب تک انسان ان کوتاہیوں کو برطرف نہیں کرتا وہ مشکل برطرف نہیں ہو سکتی۔ کبھی انسان نے کسی کا مال ناحق طریقے سے غصب کیا ہوا ہے، کبھی انسان نے کوئی حرام فعل انجام دیا ہے، کبھی انسان نے کسی واجب کو ترک کیا ہے۔ جب تک انسان ان گناہوں کے بعد توبہ نہ کر لے اور اس فعل اور کوتاہی کا ازالہ نہ کر لے وہ مشکل برطرف نہیں ہو سکتی۔ اور کبھی کبھار انسان کے مشکلات کی وجہ اس کے اعمال نہیں بلکہ اس کے اندرونی بری صفات ہوتی ہیں، جیسے کبھی انسان غرور کرتا ہے، کبھی تکبر کرتا ہے، کبھی حسد کا شکار ہوتا ہے، کبھی کینے کا شکار ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھار انسان پر مشکلات آتی ہی اسی وجہ سے ہیں تاکہ انسان ان بری صفات کو اپنے نفس سے خارج کر دے۔ کہتے ہیں ایک دن اسکول کے بچے کسی بس میں پکنک پر جا رہے تھے اور ان کی بس کا گزر کسی ٹنل سے ہوتا ہے۔ ٹنل کے نزدیک پہنچ کر ڈرائیور کو ایک بورڈ دکھائی دیتا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ 3 میٹر سے اونچی گاڑیاں یہاں سے نہ گزریں۔ ڈرائیور اس بورڈ کی طرف توجہ نہیں دیتا کیونکہ ڈرائیور اس سے پہلے کئی مرتبہ اس ٹنل سے گزر چکا ہوتا ہے۔ جو ہی بس ٹنل میں داخل ہوتی ہے رک جاتی ہے۔ ڈرائیور اور بعض اساتید بس سے نیچے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بس کا اوپر والا حصہ ٹنل کی چھت سے لگا ہوا ہے، اس وجہ سے بس رک گئی ہے۔ اب ڈرائیور کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ روڈ کی تعمیر کی وجہ سے روڈ اوپر آ چکا ہے اور اس وجہ سے بس ٹنل میں پھنس چکی ہے۔ اب ہر کوئی رائے حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے بس کو دھکا دیا جائے، کوئی کہتا ہے بس کو 2 چین کر کے ٹنل سے نکالا جائے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ بس سے اترتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ جب ڈرائیور دیکھتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے تو کہتا ہے کہ فوراً بس کے اندر چلے جاؤ اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ بچہ کہتا ہے کہ مجھے چھوٹا سمجھ کر اگنور نہ کریں، سوئی کی نوک بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن غبارے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ ڈرائیور یہ بات سن کر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا رائے حل بتاؤ۔ بچہ کہتا ہے ٹائر میں سے ہوا کو خالی کر دیں تو یہ بس آسانی سے ٹنل سے باہر نکل جائے گی۔ بچے کی بات سن کر ڈرائیور اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ خیال تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ بچہ جواب دیتا ہے کہ ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا تھا کہ جب بھی زندگی کی مشکل اور دشوار راہوں سے گزرنا ہو تو اپنے نفس سے غرور، حسد، تکبر، کینہ اور ان جیسی بری صفات کو نکال کر تم زندگی کے اس مشکل اور دشوار راستے سے گزر سکتے ہو۔ تو اس فارمولے کو ہم یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس فارمولے کو اپلائی کر کے وہ تو مشکل سے نکل جاتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھار مجھ پر مشکل آتی ہے اس وجہ سے کیونکہ میں گھر میں بد اخلاق ہوں۔ کبھی کبھار مشکلات کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اور کبھی کبھار مشکلات کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھ میں ان جیسی بہت ساری بری صفات موجود ہیں۔ لہٰذا اس مرتبہ اگر ہم پر کوئی مشکل آئے تو دعا اور مختلف اعمال انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نفس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری نفس میں کون سی بری صفت موجود ہے جسے ہماری نفس سے نکال کر ہمیں اللہ نجات دینا چاہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔